اپنے گھر والوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بہت مفید ترین ہے۔ اس سے انسان کو دین جلدی آ جاتا ہے۔ اور کیونکہ آج کل عام طور سے ظاہری طور سے شریعت پہ عمل بھی نہیں ہوتا ہمارا۔ رمضان میں ہم لوگ عمل کچھ کر لیتے ہیں، رمضان کے علاوہ ہمارا عمل شریعت پہ نہیں ہوتا، تو وقتی طور سے ہم دین پر عمل کر رہے ہیں۔ اصل 24 گھنٹے زندگی میں دین سے محبت پیدا ہونا، یہ اصل ہے۔ لیکن ہمارے پاس عام زندگی ایسی ہے کہ لوگوں کو رمضان کے حد تک جیسا دین سے محبت ہو گئی، عمل کر رہے، یا کوئی ضروری زندگی میں کوئی کام آ گیا تو پھر پریشانی اگر آ گئی تو پھر آدمی اللہ کو ڈھونڈتا، وقتی طور سے کر رہے ہیں۔ لیکن دین بولے تو کیا ہے، زندگی میں ہر وقت ہر لمحہ عمل کرنا، کوئی وقت ہمارا بغیر دین کے نہیں گزرنا۔ لیکن عام طور سے ہماری زندگیوں میں وقتی طور سے دین ہے۔ رمضان آئے، عمل کر دیے، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ اگر آ گئی تو 10 دن ہم تکبیرات تشریف پڑھتے ہیں، 3 دن، باقی دنوں میں کوئی بھی پڑھتا نہیں۔ اسی طریقے سے شادی بھی آ رہی تو ہم دین کو سوچتے ہیں کہ بھائی دین پر کیسا عمل کرنا، کیسی شادی کرنا سوچتے ہیں۔ لیکن ہر وقت دین سے محبت کرنا، یہ اصل ہے دنیا میں۔ اور یہ تو ظاہری طور سے عمل ہے شریعت کا، نماز، روزہ ہر حالت میں ہونا۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا ہے وہ اصل میں اللہ کا عمل ہے۔ نماز جو بتائی وہ اللہ کا عمل ہے، روزہ بتایا وہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، یا اسی طریقے سے حلال حرام جو چیزیں بتائی وہ اللہ کے حکم سے بتائی، جائز ناجائز چیزیں جو بتائی وہ اللہ کے حکم سے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز شریعت کا اللہ کے حکم سے بتایا ہے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنا گویا کہ اللہ کی باتوں پہ عمل ہے۔ قرآن کریم میں ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے سے محبت کرے تو حضور فرماتے ہیں کہ میری اتباع کرو۔ نبی کی اتباع کرنا یہ اللہ کی اتباع ہے۔ جو بھی شریعت کا عمل ہے حضور نے بتایا ہے اس میں وہ اللہ کا عمل ہے، اللہ نے جو بتایا اس کو آپ نے دنیا میں بتا دیا یہ کرو۔ تو ہم جو نبی کی سنتوں پہ عمل کریں گے وہ گویا کہ اللہ کے عمل پر عمل ہو رہا، یہ تو شریعت ہے۔ اب اس کو حقیقی طور سے جیسے شریعت کو دیکھنا، شریعت کے باتیں سمجھنا، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کو اگر کہہ دیے کہ بھائی تاج محل آگرہ ایسی ہے تو آدمی کو ذہن میں آ جاتا کہ تاج محل ایسی ہوں گی، ایسے اس کے مینار ہوں گے، ایسے دیوار ہوں گے، یہ تو اس کا علم ہے۔ لیکن اگر کسی نے اگر دیکھا تاج محل کو اور اس کو بولے تاج محل تو اس کے ذہن میں حقیقی منظر آ گیا، دیکھی ہوئی چیز کا۔
تو شریعت کی جو چیزیں ہم عمل کرتے ہیں، سرکار نے بتایا ہم عمل کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو دیکھ لیں گے تو شریعت نے بتایا بھائی آخرت ایسی چیز ہے، قبر ایسی چیز ہے، اس کے لیے جو ہے نیک عمل کرنا، انسان قبر کے عذاب سے بچے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، یہ تو علم ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے قبر کو دیکھ لیا، قبر کے عذاب کو، تو پھر آدمی کتنا پابندی سے عمل کرے گا؟ کہ کوئی چیز سن کر کے عمل کرنا یہ شریعت ہے، اور اس کو دیکھ کر کے عمل کرنا یہ معرفت ہے۔ شریعت میں کیا ہوتا ہے، نماز ایسی ہے، نماز کیسے فضائل ہیں، یہ ہے وہ، لیکن نماز کی اصل حقیقت اگر ہم دیکھیں گے تو پھر انسان کبھی نماز نہیں چھوڑتا، کبھی بھی نہیں چھوڑے۔ تو علم حاصل کر کے عمل کرنا اس کو شریعت بولتے ہیں، اور دیکھ کر کے عمل کرنا اس کو معرفت بولتے ہیں۔ تو انسان کو دیکھنا کب نصیب ہوگا؟ یہ معرفت کی محنت کرنے کے بعد انسان کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ غیب کا عالم اگر آدمی دیکھے گا، غیب کا عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، اولیاء اللہ کو اگر بھی دیکھے گا، یا جنت کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا، فرشتوں کو دیکھے گا، یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان کا یقین، انسان پھر کسی بھی عمل کو چھوڑ نہیں سکتا، اور سن کر کے شریعت کا علم حاصل کر کے انسان جو عمل کرتا ہے اس میں پکا نہیں رہتا، چھوٹ جاتا ہے۔ دیکھنے کے بعد جو عمل کرے گا وہ کبھی نہیں چھوٹے گا۔ اس وجہ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو ساری چیزیں بتاتے ضرور تھے، لیکن ایسی محنت کراتے تھے کہ وہ غیب کے عالم کو دیکھتے تھے، ان کو جنت بھی نظر آتی تھی، جہنم بھی نظر آتی تھی، فرشتے بھی نظر آتے تھے۔ اس وجہ سے صحابہ کا ایمان یقین اتنا بڑھ گیا کہ کبھی بھی زندگی میں ان سے کوئی چیز نہیں چھوٹی، جھوٹ نہیں بول سکے، وہ چوری نہیں کر سکے، گناہ نہیں کر سکے، زندگی میں چغلی نہیں کر سکے، غیبت نہیں کر سکے، کوئی برا عمل کرنے عمل کچھ کر ہی نہیں سکے دیکھنے کے بعد۔ تو معرفت کی محنت ایسی ہے، اس میں شریعت آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ شریعت ہمارے پاس بہت سارے لوگ غیب کے عالم کو دیکھتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اکثر لوگ غیب کے عالم کو دیکھتے ہیں۔ اگر غیب کا عالم دیکھنا شروع کر دیے تو سمجھنا کہ آپ جو ہے صحیح راستے سے جا رہے ہیں، اور اگر غیب کا عالم نظر نہیں آیا تھوڑا بھی تو سمجھنا کہ ابھی محنت باقی ہے، محنت کرنا ہوگا۔ دار و مدار سارا اس بات پر ہے، معرفت کی محنت کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر محنت کرنا کہ آدمی کو ہر چیز غیب کی نظر آئے۔ کل ہی ایک صاحب نے فون کیا تو بولے میں نے خواب دیکھا، خواب میں نظر آئے یا سامنے نظر آئے، کوئی بھی چیز غیب کا عالم کبھی خواب میں بھی نظر آتا، کبھی آنکھوں کے سامنے بھی نظر آتا۔ ایک تو دو فون آئے الگ الگ۔ ایک صاحب بولے کہ میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک صاحب اچانک آئے میرے سامنے، جن کو میں پہچانتا نہیں تھا، لیکن آ کر کے انہوں نے میرے سے مصافحہ کیا اور مجھ سے سلام کرنے کے بعد مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرنے کے بعد مجھ سے یہ کہا کہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے ہم کو بھی فائدہ ہے، یہ کہا۔
اس کے بعد میں ان سے باتیں کرتے رہا، میرے سامنے سے وہ کہاں دیکھے دیکھے تک ایک نظر بچی اور غائب ہو گئے، وہ نظر نہیں آئی۔ اور جب وہ آئے تھے تو اتنی خوشبو آ رہی تھی، کوئی دنیا کی خوشبو ہی نہیں تھی، اتنی خوشبو۔ تو کہنے لگے کہ میں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا چلتے چلتے۔ پھر میں دیکھا کہ صاحب کون تھے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ خوشبو بہت آ رہی تھی، جدھر سے خوشبو آ رہی تھی میں ادھر چلا گیا۔ تو وہاں جا کر کے میں نے دیکھا کہ ایک مزار ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ پرانی مزار ہے، تو ایک بزرگ کا مزار ہے۔ وہ خوشبو پوری وہیں آ رہی تھی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو میرے سے ملاقات کیے یہ اصل میں یہ بزرگ ہے۔ یہ اس کو کیا بولتے ہیں، مشاہدہ، یعنی غیب کا عالم آپ کو سامنے نظر آئے گا، غیب کی کوئی بھی چیز نظر آئے گی، اس کو مشاہدہ بولتے ہیں۔ اور ایک غیب کا عالم خواب میں نظر آتا ہے، خواب میں۔ تو ایک فون آیا کل، وہ کہنے لگے کہ میں نے رات میں خواب دیکھا۔ کیا دیکھا، کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ ایک خواب میں ایک صاحب مجھے پکڑ کے لے گئے۔ میں نے ان سے کہا کہاں؟ کہ چلو ہمارے ساتھ۔ لے گئے، لے جا کر کے جو خواب میں ایک جگہ وہ کھڑے ہو گئے، مجھے کھڑے کر دیا ایک جگہ، اور وہ خود ایک قبر میں اندر گھسے۔ خواب میں اندر جانے کے بعد انہوں نے میں دیکھ رہا ہوں اندر گئے ہو، اور جا کر کے اندر جا کر کے انہوں نے جو ہے ایک اندر بزرگ آرام کر رہے تھے، ان کو اٹھایا، اور اٹھا کر کے پہلے ان کا کفن کھولا، پھر اس پر ان کو اٹھایا، تو وہ اندر سوئے سوئے مجھے دیکھ رہے تھے۔ بس انہوں نے مجھے دیکھا، اس کے بعد یہ جو میرے کو اندر لے کے گئے تھے، انہوں نے جو ہے بعد میں ان کا چہرہ بند کر دیا، ان کا کفن بند کر دیا، اور اس کے بعد وہ بھی بازو میں لیٹ گئے اور غائب ہو گئے، اور خواب ختم ہو گیا۔ اب اس میں کیا نظر آیا انسان کو؟ خبر کا عالم نظر آیا۔ یہ کل 2 دن پہلے ہی فون آیا تھا، یہ خواب ہے اور وہ مشاہدہ ہے، یعنی جاگتے میں کوئی چیز غیب کے دیکھنا اس کو مشاہدہ کہتے ہیں، اور خواب میں کوئی چیز دیکھنا اس کو خواب بول سکتا، اس کو بشارت بول سکتا، بشارت۔ تو انسان اتنی محنت کرنا کہ غیب کا عالم انسان کو نظر آتا۔ اب ہمارے سلسلے میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 60-70% لوگ غیب کا عالم دیکھتے ہیں خوابوں میں، چاروں طرف، اور سینکڑوں لوگوں کو دیکھا میں نے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ تم جو محنت کر رہے نا، ذکر اذکار جو تم کو بتائے ہیں، اس کی وجہ سے یہ تمہارے کو کیفیت نظر آ رہی ہے۔ اب تم جتنا محنت کرو گے اس سے اور زیادہ نظر آئے گا، اور ہوتے 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 آخر میں اللہ کا نور انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نور اگر حاصل ہوگا تو انسان کو خود یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے اللہ کا نور مل گیا۔ اس کی زندگی پھر کامیابی کی طرف چلتی، پھر وہ زندگی بھر کبھی ایک لمحہ کے لیے شریعت پر عمل نہیں چھوڑ سکتا، وہ کیفیت ایسی ہو جاتی ہے اگر اللہ کا نور انسان ہو جائے۔ تو سینکڑوں لوگ خواب کا ذکر کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، تو یہ لازمی نتیجہ ہے، یہ محنت ایسی ہے، اس میں غیب کا عالم نظر آیا تو سمجھنا یہ کام صحیح ہے، اور غیب کا عالم نظر نہیں آیا تو سمجھنا کام صحیح نہیں، غلط ہے۔ تو الحمدللہ اپنے سلسلے میں جو ہے میں سمجھتا ہوں 70% نوجوان یا لوگ ذاکرین غیب کا عالم دیکھتے رہتے ہیں۔ جو نئے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، جو پرانے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔
لیکن کیا ہوتا ہے، ہمارے لوگ جب کوئی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد عمل میں اضافہ کر رہا ہوں، کمی نہیں کر رہا۔ اور اگر کبھی یہ سوچے کہ میں نے تو ایسے بزرگ کو خواب میں دیکھا، اب اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میں بہت نیک بن گیا اور چھوڑ دیا، تو کیا سب غائب ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ساری چیز ختم ہو جاتی۔ اس کو استقامت بولتے ہیں، ذکر اذکار میں استقامت۔ آپ جو ہے آج مثال کے طور پہ 300 مرتبہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں استقامت پیدا ہونا، یہ 300 کی وجہ 500 کرنا، 700 کرنا، 1000 کرنا، اس کی آخری حد 10,000 ہے۔ اور جیسا جیسا کرو گے، 5 منٹ میں پہلے 300 کرتے تھے، اب اگر 500 کرو گے تو بھی وہ 3-5 منٹ میں ہو جائے گا۔ اس میں اتنی برکت ہے۔ آج 300 کا جو عمل 300 ذکر کر رہے ہیں، 300 اللہ اللہ، وہ 5 منٹ میں ہو رہا سمجھنا۔ اگر آپ 300 کے بجائے 500 کا کریں گے تو بھی 5 منٹ میں ہو جائے گا۔ یہ اس کی خصوصیت ہے، بہت اس میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ کرتے کرتے اگر آپ 10,000 کریں گے تو وہ بھی معمولی وقت میں پورے ہو جائیں گے۔ تو کئی لوگ ہیں اپنے سلسلے میں یہ روزانہ 10,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کر رہے اور 1,000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے اور ایک پارہ قرآن کریم کو پڑھ رہے۔ تو وہ اتنے خواب دیکھتے ہیں، اتنی بشارتیں دیکھتے ہیں اور مشاہدہ بھی دیکھتے ہیں، بہت سارے مشاہدے میں بھی دیکھتے ہیں اور خواب میں بھی دیکھتے ہیں۔ تب ان کے خواب، ان کے جو فون آتے رہتے ہیں، میں ان کو بولتا ہوں کہ تم اس تسلسل جاری رکھو اپنے عمل میں، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا تسلسل جاری رہنا، کب نہیں ہونا۔ اگر کوئی 300 کرا 300 ہی کرنا، 500 کرا تو 500 کرتے رہنا۔ اگر زیادہ ہوا ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوا تو کم سے کم جتنا پہلا کر رہے اتنا ہی کرنا۔ یہ اس کو استقامت بولتے ہیں۔ تو الحمدللہ اپنے سلسلے میں کوئی آدمی ایسا خالی نہیں ہے، میں تو 70% بول رہا ہوں، لیکن کوئی آدمی ایسا خالی نہیں ہے جو غیب کا عالم نہیں دیکھتا۔ کچھ نہ کچھ غیب کی چیزیں نظر آتی، کبھی مشاہدے میں بیٹھے بیٹھے نظر آتی، چلتے پھرتے نظر آتی، رات کے وقت نظر آتی، اور کبھی کبھی خواب میں نظر آتی، اس کو بشارت دیتے۔ یہ چیزیں یہ دنیا کے اندر کسی اور جگہ نہیں ملتی، اور عمل میں نہیں ملتی، معرفت کی محنت میں ہی یہ چیزیں ملتی۔ کوئی ظاہر میں کتنا بھی عمل کرے اس کو ثواب ضرور ملتا، مگر معرفت یعنی غیب کی چیزیں نظر نہیں آتی، غیب کا عالم نظر نہیں آتا۔ غیب کا عالم تو یہ محنت کرنے کے بعد ہی نظر آتا، ورنہ یہ کوئی سمجھے کہ میں تو 3 مرتبہ حج کر کے آیا تو مجھے تو نظر نہیں آئی، تو نظر نہیں آئے گی کبھی بھی حج کر کے آنا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ محنت کرنا، اللہ کا ذکر اور قرآن کریم کے تلاوت، تو راستہ کھلتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کی رہبری ضرور ہونا، کسی کو معلومات، کسی کے تعلق سے چیز ہے جو ہے اپنی رہبری حاصل کرنا، اس کو جنہوں نے شیخ لکھا ہے شیخ۔ تو یہ اتنا زبردست عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ بہت جلدی اس سے فائدہ شروع ہوگا۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا؟ یہ تو ٹھیک ہے غیب کا عالم نظر آتا یا بزرگوں سے ملاقات ہوتی یا انسان اللہ کو دیکھتا، اللہ کے فرشتوں کو دیکھتا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی جو مشکلات ہیں دنیا میں وہ حل ہو جاتی، کوئی مشکل انسان کی باقی نہیں رہتی۔ آج ہر آدمی مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے، پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، مسائل حل نہیں ہو رہے، اسی طریقے سے جو ہے مصیبتیں بڑھتی جا رہی، بیماریاں بڑھتی جا رہی، پریشانیاں بڑھتی جا رہی، ہر گھر میں ہر آدمی ایسی۔ یہ اگر ذکر میں انسان لگ جائے
تو ٹھیک ہے، معرفت اس کو حاصل ہو جائے گی، یعنی غیب کا عالم نظر آئے گا، اس سے اس کو بہت خوشی ہوتی رہے گی، مگر اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیاوی مسائل حل ہو جاتے، بیماریاں باقی نہیں رہتی، پریشانیاں باقی نہیں رہتی، مصیبتیں حل ہو جاتی. انسان نے اگر سوچ لیا کہ میری یہ مصیبت حل ہو جائے گی. شرط صرف اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا. ہماری یہ معرفت کا جو کام ہے، یہ محنت جو ہے، اس میں ایک ہی شرط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر رات اور دن عمل کریں. نمازوں کا وقت پر پڑھنا، اسی طریقے سے سنتوں کی زندگی اختیار کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، حلال حرام کی تمیز اختیار کرنا، جائز ناجائز کو سمجھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. سنتوں کو سامنے رکھ کر کے اگر معرفت کی محنت کرو گے تو غیب کا عالم نظر تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور بلکہ انسان اگر کوئی بڑی چیز حاصل کرنا ہے تو وہ بھی اس کو حاصل ہو جائے گی. بہت سے بادشاہوں نے یہ محنت کر کے بادشاہت مانگی، مل گئی. بہت سے علماء نے اور ولایت مانگی، ولایت مل گئی. بہت سے علماء نے جو ہے علم مانگا تو سینے میں علم سمندر کے جیسا آ گیا. ہزاروں علماء اور اولیاء اللہ امت سے پیدا ہوئی. یہ محنت چھوٹی موٹی ضرورتوں کا پورا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بڑی سے بڑی چیز مانگو گے تو پورا ہو جائے گا. لیکن شرط وہی ہے کہ تسلسل جاری رہنا اور حضور کی سنتوں کا لحاظ رکھنا. آپ کی جتنی سنتیں ہیں، فجر کی پابندی یہ آپ کی بڑی سنت ہے، تہجد گزاری آپ کی بڑی سنت ہے، اشراق کی نماز پڑھنا آپ کی سنت ہے. اسی طریقے سے غریب کوئی راستے میں پریشان حال آیا اس کو خیرات کر دینا یہ آپ کی سنت ہے. کوئی پریشان حال آیا اگر آپ ان کر سکتے ہیں اس کی پریشانی دور کر دینا، یہ کہتے ہیں. حضور کی سنت کو باقی رکھ کر کے اگر یہ معمولات کرتے رہیں گے تو سارے مسائل زندگی کے بھی حل ہوں گے اور بڑی سے بڑی چیز مانگو بھی مل جائے گی. یہ اتنا بڑا فائدہ ہے اس کا. اتنی بڑی نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہم اس کو چھوڑے ہوئے ہیں. ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں. اس قرآن کو اور اللہ کو چھوڑ کر کے دنیا کی فقر پریشان ہے. یہ مصیبت حل ہو جائے گی، اس سے حل ہو جائے گی، یوں کرے تو کامیابی ہوں گی، ایسا کرے تو روزی کے راستے کھلیں گے، ایسا کرے تو بیماری ہٹ جائیں گی. کبھی بھی نہیں ہوتی بیماری، پریشانی جاتی ہی نہیں. یہی ایک راستہ ہے جس سے انسان اپنی پریشانی کو دور کر سکتا ہے. تو یہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی کیا؟ نہیں آ رہی؟ ہاں. استقامت کے ساتھ، یعنی اس میں ناغہ نہیں ہونا. نوکری کرتے کرتے ایک دن کا ناغہ کر کے دیکھو، دوسرے دن جو ہے آفیسر بول رہا جاؤ چھٹی پہ. ناغہ ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے. آپ کسی جگہ سروس کر رہے ہیں، ایک دن مت جاؤ بغیر بولے، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ نوکری آپ کی واقعی رہے گی کہ نہیں رہے گی، آپ کو معلوم ہو جائے گی، چھٹی ہو جائے گی. تو یہ معرفت کے معاملے میں ناغہ نہیں ہونا کبھی بھی. جو آپ عمل کر رہے روزانہ وہ ہونا ہی ہونا، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. یہی بہت بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوگ چلتے چلتے پھر پیچھے آتے ہیں، چلتے چلتے پھر پیچھے آتے ہیں. اچھی اچھی بشارتیں ہوتی، خواب ہوتے، اچھے اچھے مشاہدے ہوتے، بہت ساری چیزوں میں کامیاب ہو جاتے، پھر ناغہ کر دیتے. یہ سمجھتے کہ اب ہم کو مل گیا بولتے جو ہے چھوڑ دیتے. چھوڑتے ہی 2 دن چھوڑے کہ بس ہوگا، تیسرے دن سب صاف ہو جاتا. یہ شرط ہے اس میں سب سے بڑی شرط ہے. دنیا کے معاملے میں چل جاتا، عبادت میں چل جاتا. عبادت میں مثال کے طور پہ آج ہم نے نماز جو ہے ظہر کی نہیں پڑھی تو قضا پڑھ سکتے آپ. روزہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے، بعد میں رکھ سکتے.
حج پیسہ نہیں تھا نہیں کرے بعد میں کر سکتے، اس میں ناغہ نہیں کر سکتا، اس میں ایک مرتبہ اگر گیا تو اس کا کچھ توڑی جواب ہی نہیں ہوتا، اس کو کوئی جواب نہیں ہے۔ شریعت میں اس کا حل ہے، معرفت میں حل ہے، معرفت میں بس جو ہے پابندی کرے تو آپ ترقی کرتے رہیں گے، اور ذرہ بھی ناغہ کریں گے، جیسے کہ دنیاوی معاملات میں ہم ایک دن نوکری کر رہے ہیں، کسی جگہ سرکاری نوکر ایک دن بھی بغیر اطلاع کے آدمی غائب نہیں ہوتا، گیا تو دوسرے دن اس کی چھٹی ہو جاتی، نوکری چلی جاتی۔ ایسی ہی معاملہ ہے معرفت، اتنی بس پابندی دیکھو اپنی زندگی میں، کسی بھی بس پابندی کریں۔ ناممکن ہے کہ کوئی مسائل زندگی کے حل نہ ہو، بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام، اولیاء اللہ، دنیا کے بڑے بڑے علماء، اولیاء، بڑے بڑے بادشاہ، اسی سے مسائل حل، اتنی آسان چیز ہے یہ۔ تو پھر اب ہم اس بلا وجہ لوگ پریشان کر رہے ہزاروں، اپنا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ ڈھونڈ رہے، دوسرے راستے سے مسائل حل نہیں ہوتے، یہ بات سچی ہے۔ یہ بات میں جو سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بات سمجھتے جاؤ میری، تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں یہ بات کہ غیب کا عالم نظر آئے گا، ساری چیزیں انسان کو حاصل ہوں گی، شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے پابندی کرنا، ناغہ نہیں کرنا، یا اسی طریقے سے شریعت یا سنتوں پہ عمل کرنا، سنت نہیں چھوڑنا۔ دو چیزیں اگر آپ کریں گے تو کامیاب ہو۔ اب جیسے آج بدھ کا ذکر ہے، اب بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگ نہیں آئے، ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مگر کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے یہ کام چھوڑ دینا، یہ ناغہ، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ ہفتے میں ایک دن اپن ذکر جہری کرتے ہیں، تو اس میں ایک دن بھی ناغہ نہیں ہونا زندگی، چاہے رمضان کے مہینے ہوں، شادی بیاہ ہو، گھریلو معاملات ہوں، تجارت ہو، کوئی بھی کام ہو، بس ایک دن بھی ہٹنا ایک مرتبہ، اس کی پابندی ہے اس میں۔ اگر ایسی پابندی کرو گے تو اب ہمارے لوگ بہت ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں، ہماری چیزیں، ہمارے لوگ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، بہت ساری اتنی کہ حد سے زیادہ دیکھ رہے ہیں، یعنی حیرت ہوتی ہے کہ کیسا، میں خود حیرت میں رہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو کیسی کیسی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ سرکار کو لا کر دن دیکھ رہے، کبھی مسجد نبی میں پہنچ رہے، کبھی خانہ کعبہ میں پہنچ رہے، کیسی کیسی چیزیں نظر آ رہی، لیکن یہ لوگ اگر آپ پابندی سے محنت کریں گے نا، تو آج ہمارے سلسلے میں بہت سارے اہل اللہ پیدا ہو جائیں گے، اولیاء کو۔ کمزوری بس نہیں ہماری، مار کھا رہی کہ سنتوں پر عمل ہم چھوڑ دے رہے اور روزانہ کی پابندی نہیں کرتے، چلتے چلتے عمل میں ہم ایک دن بھی ناغہ کرے معاملہ فیل ہو جائے۔ دو چیزوں کا لحاظ ہے، یہ دو چیزیں اگر کریں گے نا، آج ہم کو بہت کامیابی ملے گی۔ اور رمضان کا مہینہ ہے خصوصاً، اس مہینے میں تو عام طور سے لوگ شریعت پر ہی عمل نہیں کرتے، تمہارے خط پہ کیا عمل کریں گے؟ رمضان پورا خالی صرف ایک تراویح اور بھوکا رہنا، اس کے علاوہ کوئی عبادت ہی نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، ذکر نہیں، اذکار نہیں، رونا دھونا نہیں، شب بیداری نہیں، تہجد گزاری نہیں، کچھ بھی نہیں ہے رمضان میں۔ بلکہ اور دنوں میں اگر کوئی تہجد پڑھتے ہوں گے تو رمضان میں تہجد وجد چلی جاتی، کھانا پینا، بازار اور بازاروں کا آباد کرنا، یہ سب تو رمضان میں ہجوم ضرور ہے، پر شریعت پر عمل پہلے سے بھی کم ہو جاتا روزانہ کی زندگی۔ اس وجہ سے رمضان سے ہم کو فائدہ نہیں ہو رہا، ورنہ رمضان میں اگر عبادت ہو تو اللہ تعالیٰ
ज़मीन और आसमान से मदद करे। वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ फफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। कि बस्ती के लोग सही माना में अगर तक़वा इख्तियार करेंगे तो हम ज़मीन के नीचे से और आसमान से उन पर नेमतों की बारिश बरसाएंगे। कुरान में अल्लाह ताला कुरान। लेकिन हमारे रमज़ान में वो तक़वा का सब चला जाता। आदमी रात भर सुनने में, काम में, कारोबार में लग जाता और इबादत छोड़। हालांकि रमज़ान इबादत का महीना है। हाँ, कौन सी मस्जिद में इबादत की रात है? खाली बड़ी मुश्किल से तरावी पढ़ के भाग जा रहे। तरावी भी इबादत के तौर पे होना अकीदत। तरावी भी छूट जाते हैं। शुरू में मस्जिदों में 10-10 सफ़ें रहती, आखिर में 2 सफ़ें बाकी रहती। तो क्या हो गया? इबादत में भी हमारे पास सुस्ती हो गई। शरीयत में हमारे साथ कहाँ से हासिल होगी? हमारे साथ में तो मेहनत करना पड़ता है। तो आप हजरात को ये सारी चीज़ें बताया हैं, इस वजह से जो है खाली पाबंदी रखो, बस पाबंदी। और पाबंदी रख करके सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करो। फजर की 2 रकात सुन्नत बहुत अहमियत की अमल है। फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ना। 2 रकात फ़र्ज़ तो है, पर सुन्नत पढ़ना फ़र्ज़ से ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। इंसान दुनिया में अगर कोई चीज़ हासिल करना चाहता है तो फजर की 2 रकात सुन्नत की पाबंदी करे। बड़ी से बड़ी चीज़ उसको हासिल हो जाए। तो छोटी छोटी सुन्नतें हैं, मगर इससे बड़े बड़े मसाइल हल होते हैं। ये हमसे नहीं हो रहा आजकल। तो मारिफत की इस मेहनत के अंदर सुन्नतों की पाबंदी रखो। लिबास जहाँ तक हो सके शरीयत के मुताबिक रहना। घरों में लिबास शरीयत के मुताबिक रहना। पाकीज़गी घरों में रहना, गंदगी नहीं रहना घरों में, साफ सफाई होना, ये सब से जो है मारिफत की चीज़ें हैं। असल में ये अगर हुआ तो हर चीज़ इंसान की दुरुस्त हो जाती, अच्छी हो जाती। बस यही है, आज हम अच्छी चीज़ से महरूम हो गए और दूसरी मेहनतों में रात भर दिन भर मेहनत कर रहे हैं। आखिर के 10 दिन तो इतने बाबरकत हैं रमज़ान के, लेकिन आखिर के जो 10 दिन हैं वो चौक में जाके देख लो। चौक में कि रात भर को पुकार करेंगे बेचने के। फजर की आज़ान तक पुकार के बेचेंगे और नमाज से पहले जाके सो जाएंगे। ये है। तो रमज़ान में और दिनों में फजर पढ़ते होंगे, मगर रमज़ान में फजर भी पाया। आखिर के 10 दिन इतने कीमती हैं, इसका एक एक मिनट कीमती है, इतना ही चीज़ ज़ाया हो जाए। इस वजह से रमज़ान की तो पाबंदी करें आप, लेकिन मारिफत की जो मेहनत है इसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखो। एक तो जो मामूलात कर रहा है उसमें नागा नहीं होना, और दूसरा सुन्नतों की ज़िंदगी इख्तियार करना। ये सुन्नत नहीं छोड़ना। ये 2 चीज़ों पे अमल करेंगे कामयाब होंगे। ऐसी कामयाबी मिलेगी कि दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। अल्लाह ताला इसके ज़रिए से ऐसी कामयाबी। तो ठीक है, 11:30 हो रहे। तो ज़रा इधर के लोग ज़रा इधर सामने बैठो, इधर है। जिक्र में बराबर आवाज़ आना जरूरी है। एक तरफ आवाज़ आती, एक तरफ नहीं आती। ये रास्ते के जो लोग बैठे हुए हैं इधर आ जाना, तो जिक्र जहरी की आवाज़ बराबर आएगी। जिक्र जहरी की आवाज़ कम ज़्यादा नहीं होना। इधर ये जगह यहाँ बहुत अच्छी जगह है।
ٹھیک ہے چلو فون دوسری ڈائری کراؤ چلو ٹھیک